السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے معاشی بحران جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام، جس میں خاص طور پر آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی جاری جنگ کے اس معاشی جھٹکے پر، جس کی وجہ سے علاقائی ارب پتیوں کا باعث ارب ڈالر کا نقصان، عرب معیشتوں کا مستقبل اور پیٹرو ڈالر پر سوالات، جس نے نہ صرف عرب دنیا بلکہ ایشیا اور خصوصاً جنوب مشرقی ایشیا کے امیر ترین سرمایہ کاروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مارچ کے مہینے میں صرف ایشین ممالک کے ارب پتی افراد کی دولت تقریباً 62 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے، اور یہ سب زیادہ تر تیل کی قیمتوں، اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے خدشات کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں ایشین ارب پتیوں کا جو نقصان پہ ہم بحث کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مارچ میں ایشیا کے تقریباً 150 ارب پتیوں کی مجموعی دولت میں تقریباً 10% کی کمی ہوئی ہے، یعنی تقریباً 62 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور مجموعی دولت گھٹ کر لگ بھگ 549 ارب ڈالر کے قریب رہ گئی ہے۔ فلپائن میں ارب پتیوں کی مجموعی دولت تقریباً 11 سے 12% تک سکڑ گئی، کیونکہ مقامی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں تقریباً 10% گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ صرف جنوبی مشرقی ایشیا تک محدود نہیں تھا، عالمی منڈیوں میں بھی بے یقینی پھیل چکی ہے، خاص طور پر جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کرنے کی وجہ سے توانائی کی سپلائی چین کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کا اثر بھی بہت دیر پا نظر آ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی ان اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ہے جہاں سے عالمی تیل کی ترسیل کا 20% سے زیادہ اور خلیجی گیس کا بڑا حصہ، جس کے ساتھ پیٹرو کھاد کا بھی بڑا حصہ گزرتا ہے۔ جنگ کے بعد جب اس راستے کے جزوی طور پر بند ہونے یا شدید رکاوٹ کا خدشہ پیدا ہوا تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 50% تک بڑھ گئی، اور نیٹ خام تیل بعض دنوں میں $120 سے بھی اوپر کی سطح کو چھو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس بندش یا شدید رکاوٹ کا سلسلہ 1/4 سال سے زیادہ کھنچتا ہے تو تیل کی قیمت 130 سے 150 ڈالر فی بیرل کے درمیان رہ سکتی ہیں، جس سے عالمی اقتصادی نمو میں نمایاں سستی اور کمی آ سکتی ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں سب سے زیادہ اسٹاک مارکیٹس رد عمل دیتی ہیں، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ امریکہ، یورپ، جاپان اور کوریا کے ساتھ ساتھ ایشین مارکیٹس میں بھی تیزی سے نیچے آئی ہیں، جس کا براہ راست ارب پتیوں کی خالص دولت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ عرب ممالک کا بھی بہت زیادہ معاشی نقصان بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ایک حالیہ تجزیے کے مطابق جنگ کے پہلے مہینے میں ہی عرب ممالک کو مجموعی طور پر 120 سے 194 ارب ڈالر کے درمیان جی ڈی پی کا نقصان ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو کہ خطے کی مجموعی معیشت کے تقریباً 4 سے 6% تک بھی بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جن کی معیشت براہ راست تیل اور گیس پر کھڑی ہے، اس کے علاوہ مثلاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور ایران، جن کی معیشت کا اس کے علاوہ اور بھی انحصار بہت زیادہ سیاحت پہ بھی ہے، ان کے لیے پیداواری رکاوٹیں، برآمدات میں کمی، انشورنس کی لاگت میں اضافہ اور بدرآمدی مہنگائی سب مل کر دوہرا دباؤ پیدا کر رہے ہیں۔ عرب دنیا میں ملازمتوں، سماجی بہبود اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی اس کے منفی اثرات کا خدشہ ہے، کیونکہ حکومتوں کے بجٹ خسارے اور قرضوں سے نمٹنے کے لیے اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ ایسے میں ایک سوال یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ جنگ ڈالر کی اجارہ داری کو توڑنے کی سمت ایک اور قدم ہے، یا صرف ایک عارضی جھٹکا ہے؟ پیٹرو ڈالر کا مستقبل پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیٹرو ڈالر سے مراد وہ عالمی نظام ہے جس میں تیل کی قیمت خرید و فروخت کی بنیادی طور پر امریکی ڈالر میں ہوتی ہے، جس سے ڈالر کو ریزرو کرنسی کے طور پر اضافی طاقت ملتی ہے۔ حالانکہ جنگ سے پہلے بھی ایک رجحان موجود تھا کہ خلیجی ممالک بڑی مقدار میں تیل ایشیا کو بیچ رہے ہیں، اور روس اور ایران جیسے ممالک پہلے ہی کچھ معاہدوں میں ڈالر کے بجائے مقامی کرنسیوں یا چینی یوان میں لین دین بھی کر رہے تھے۔ موجودہ بحران نے اس بحث کو تیز کر دیا ہے کہ اگر جنگ لمبی چلے اور مغرب و مشرق کے درمیان مالی تنازعات بڑھیں گے تو کچھ خلیجی ممالک اپنے تیل کے ایک حصے کی قیمت ڈالر کے بجائے دیگر کرنسیوں میں لینے کی جانب زیادہ واضح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود قریبی مستقبل میں پیٹرو ڈالر کے مکمل خاتمے کا امکان کم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عالمی مالیاتی انفراسٹرکچر
कीमतों का तयन और रिजर्व असासों का बड़ा हिस्सा ताहाल डॉलर ही से जुड़ा हुआ है, अलबत्ता बतदरीज डाइवर्सिफिकेशन का शिकार है और बढ़ भी सकता है। सवाल ये भी उठता है कि इस जंग के सबसे बड़े हारने वाले और सबसे बड़े फायदा उठाने वाले लोग कौन हैं, चाहे वो ममालिक हों या शख्सियात। सबसे बड़े लूजर कौन हैं? ईरान खुद, जो बराह रास्त जंग का मरकज है, सबसे बड़े माशी मुतासिरीन में है। तवानाई तनसीबात को नुकसान, बरामदी रास्तों पर रुकावट, पाबंदियां और करेंसी पर दबाव। खलीजी ममालिक जिनकी बरामदात का बड़ा हिस्सा आबनाए हरमस से गुजरता है, मसलन सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत, वो भी बैरूनी सरमायाकारी के फक़दान, स्टॉक मार्केट की गिरावट और सप्लाई चेन में खलल के बायस भारी नुकसान देख रहे हैं। सयाहती निज़ाम तकरीबन खलत मलत हो चुका है और जिसकी वजह से ख़ास तौर पर यूएई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कतर और बहरीन भी इसका शिकार हैं। इन ममालिक के बड़े कारपोरेट ग्रुप्स, ख़ुसूसन तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, शिपिंग, एविएशन और बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता कारोबारी ख़ानदान, जिनके शेयर्स मुकामी और इलाकाई स्टॉक मार्केट्स में दर्ज हैं, इनके नेटवर्थ में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। खलीजी और ईरानी बिलियनर्स की एक बड़ी तादाद की दौलत स्टॉक वैल्यू और एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से बराह रास्त जुड़ी हुई है। इसलिए मार्केट क्रैश और हमलों के खदशात इनकी दौलत को कागज पर ही सही लेकिन अरबों डॉलर तक कम कर रहे हैं। इस जंग के सबसे बड़े विनर्स कौन हैं? तवानाई बरामद करने वाले ममालिक जो जंगी खित्ते से बाहर है, मसलन नॉर्वे, कनाडा, ब्राज़ील और जुज़वी तौर पर अमेरिका, रूस और चीन, ज़्यादातर तेल और गैस महंगी कीमतों बेच के इजाफी आमदनी हासिल कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रूस की ने जो यूक्रेन जश्न में $5 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा करा है और तेल की कीमत की बढ़ावटों की वजह से उसने इस पिछले 4 हफ्तों में अपने तेल की फरोख्त में से $5 मिलियन का मुनाफा या आमदनी उठाई है। इसके अलावा रूस एक अभी तक पेट्रो खाद का एक बहुत अहम तरीन बरामद कुंदगान में शामिल मुल्क था, लेकिन इसके साथ के साथ सऊदी अरब भी दुनिया की 80% से ज़्यादा पेट्रो खाद की ज़रूरियात को पूरा करता था, जो बाबनाए हरमस बंद होने की वजह से तकरीबन नामुमकिन के हद तक ज़ीरो पे जा चुकी है। और इस वक्त रूस वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो दुनिया वालों को पेट्रो खाद फराहम कर रहा है, जिसके नतीजे में उसकी आमदनी में बेतहाशा इजाफा भी हुआ है। कुछ एशियाई ममालिक जो मतनू तवानाई का जरिया रखते हैं या जिन्होंने लंबे अरसे के लिए फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, निस्बतन बेहतर पोजीशन में, जिसमें चीन और फिलिपाइन और दूसरे लोग शामिल हैं, लेकिन वहाँ पे भी महंगाई का बढ़ावा रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी आलमी तेल और गैस कंपनियां जिनकी प्रोडक्शन मशरक़ी वस्ता से बाहर है, जैसे शुमाली समंदर, खलीज मैक्सिको, कनाडा वगैरह वगैरह, वो ज़्यादातर कीमतों से बराह रास्त बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म्स, शिपिंग कंपनीज जो मुतबादिल रूट्स और स्टाफी स्टोरेज और रिस्क प्राइसिंग के ज़रिए सप्लाई चेन को चलाया रखी हुई हैं, इस बहरान के दौरान ज़्यादा मुनाफा कमाने की पोजीशन में आ गई हैं। आखिर में तस्वीर ऐसी है कि एक तरफ अरब दुनिया और एशियन दोनों को भारी माशी झटका लग रहा है, दूसरी तरफ तवानाई बरामद करने वाले कुछ ममालिक, बड़ी ऑयल कंपनीज और आलमी ट्रेडिंग हाउसेज इस बहरान से माली फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर जंग तवील हो गई तो ये वक्ती फ़ायदे भी आलमी कसाद बाज़ारी, अफरात ज़र और सियासी अदम इस्तेहकाम के आगे मांद पड़ सकते हैं। हम इस तज़किये के ऊपर आपके फीडबैक के लिए बहुत शुक्रगुजार होंगे, हौसला अफजाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।